قرآن پاک میں اس طرح آپ لوگوں نے کئی جگہوں پر سکتہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، تو یہاں پر ہمیں کیسے پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر کس طرح پڑھنا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا آپ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے اوپر تھوڑا سا میم بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میم کیوں آتا ہے اور یہاں نون ساکن پڑھنا ہے یا میم پڑھنا ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہاں پر تو وقف مطلق ہے، یہاں پر وقف بعض لوگ صحیح سے کر نہیں پاتے ہیں کہ یہاں پر ہم اگر رکیں گے، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، کیونکہ یہاں پر جو ہے جب رکیں گے تو اس یا کو ساکن کریں گے تو کس طرح آواز ہماری نکلے گی، کس طرح ہمیں وہ وقف کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ بس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی آپ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے آج کے اس ویڈیو سے، بس آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یہ 12ویں پارے کا ثلاثہ ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ دیکھیں یہاں پر مد متصل ہے، اس کو کھینچیں گے 3-4 الف کے برابر۔ یہاں پر دیکھیں قاف حروف مشتعلیہ ہے، صاد حروف مشتعلیہ ہے، دونوں کو موٹا کریں گے۔ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہاں تنوین کے بعد کاف ہے، یہاں پر اخفا کریں گے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ دیکھیں قَالَ یہ قاف حرف مشتعلیہ ہے، یہاں دیکھیں جب ہم نے وقف کیا تو اس دو زبر کو الف سے بدلا، امرا پڑھا۔ اگر آپ کی سانس لمبی ہے ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ملائیں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے امرا، پھر تنوین کے بعد یہاں فا ہے تو یہاں اخفا کریں گے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، یہاں پر بھی دیکھیں وقف مطلق ہے، یہاں رکیں گے تو جمیل پڑھیں گے، اور اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر تنوین کے بعد واو ہے، پھر ادغام کریں گے، جیسے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ یہاں پر دیکھیں مستعانو، یہ الف مدہ ہے، بعض لوگ کھینچتے نہیں ہیں، مستعانو پڑھتے ہیں، مستعانو پڑھنا ہے، کھینچنا ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں صاد حرف مستعلیہ ہے۔ واللہ، یہاں پر دیکھیں اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم۔ دیکھیں سیا یا مشدد ہے، دوبارہ پڑھیں گے، تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس را کو موٹا کریں گے۔ سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام۔ دیکھیں یہاں پر بھی وقف مطلق ہے، رکیں گے تو اس دو پیش کو ساکن کریں گے اور مد عارض کا قاعدہ لگے گا، جب رکیں گے تب غلام کھینچ کر رکیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، دیکھیں یہاں پر جب رکیں گے تو گول تا کو ہا ساکنہ بنا دیں گے، چاہے اس پر دو زبر ہی کیوں نہ ہو، جب یہاں وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہا ساکنہ بنا دیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اگر آپ کی سانس لمبی ہے ملا کر پڑھیں تو پھر ادغام کریں گے، تنوین کے بعد واو ہے، جیسے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر ہوگا اقلاب، اور جہاں جہاں اقلاب ہوتا ہے وہاں تھوڑا سا میم بنا ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، تو یہاں پر کیا ہوگا اقلاب۔ جو ہمارے بہن بھائی شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے، جنہوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا، انہیں معلوم ہوگا کہ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب کیا ہے، لیکن جو لوگ نئے ہوں گے، جو نئے لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، انہیں شاید معلوم نہ ہو۔ تو اگر آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ اظہار کیا ہے، اخفا کیا ہے، ادغام کیا ہے، اقلاب کیا ہے، تو آپ اس کورس کو پارٹ 1 سے پڑھتے ہوئے آئیں۔ آپ ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر آپ کو ایک پلے لسٹ مل جائے گا آن لائن کلاسز قرآن کے نام سے، اس پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے پارٹ 1 سے ملے گا، جس میں ہم نے مدنی قاعدہ پڑھایا ہوا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یہاں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں بھی اقلاب ہوا، یہاں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، اور یہاں ثا ہے، یہاں بڑی شین ہے، ان سب کا لحاظ اگر آپ پڑھیں، جیسے وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ۔
دیکھیں بخس یہاں اخفا کریں گے، بثمن بخس دراہم معدودہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، یہاں پر دیکھیں ذال کو اس شین سے ملا دیں گے، وَقَالَ الَّذِي، اس یا کو اس الف کو نہیں پڑھیں گے اور یہاں ادغام کریں گے، میم نون ساکن کے بعد میم ہے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، یہاں پر دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس لام کو اس میم سے ملائیں گے، لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اشدہ یہاں مد منفصل ہے، اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، یہاں پر دیکھیں جیم ہے اور زا ہے، دونوں کو فرق کرنا ہے، نجزل، بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ دونوں کو جیم پڑھ دیتے ہیں اور بعض لوگ دونوں کو زا پڑھ دیتے ہیں، جیسے نججل بعض لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ نززل، دونوں غلط ہے، دیکھیں نجزل دونوں کا آواز الگ ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، دیکھیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبواب وقالت هيت لك وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے وقف کیا تو کیسے کیا، ربی احسن مثواي، یا کو ساکن کریں گے مثوائی، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو مثوایا پڑھیں گے، بعض لوگ یہاں پر صحیح سے وقف کر نہیں پاتے ہیں، تو آپ کو یہاں اگر رکنا ہو تو پڑھیں گے مثوائی، دیکھیں یا کی آواز یا کو ساکن کر دیں گے، اور اگر ملائیں گے تو مثوایا انہ لا یفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد را، یہاں پر ادغام ہوگا، الرآ اس کو پڑھیں گے الرآ، اس کو ان رآ نہیں پڑھیں گے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. یہاں پر دیکھیں وقف مطلق رکیں گے ہم تو اس زبر کو ساکن کریں گے, تشدید کو باقی رکھیں گے, جیسے من کیدکن, اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. جہاں بھی نون مشدد ہو اس میں آپ غنہ کریں, جیسے یہاں بھی نون مشدد ہے, یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں, تو سب میں غنہ کریں گے. یوسف اعرض عن هذا واستغفری. دیکھیے یہ سکتہ ہے, اور سکتہ کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ سکتہ جہاں پر بھی آئے قرآن پاک میں وہاں پر آپ کی آواز رک جائے مگر سانس نہ ٹوٹے. آپ کی یہاں پر آواز رکنی چاہیے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے. جیسے یوسف اعرض عن هذا واستغفری. دیکھیے ہماری سانس نہیں ٹوٹی, ہمارا صرف آواز رکا ہے. تو جہاں بھی قرآن پاک میں سکتہ لکھا ہوا آئے وہاں پر آپ کی آواز رکے لیکن سانس نہ ٹوٹے. اس کا یہ قاعدہ ہوتا ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. جیسے ایک بار آپ اور سن لیں, یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک. دیکھیے یہاں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا, اس کو ذنبک پڑھیں گے, لذنبک رکیں گے تو کاف کو ساکن کر دیں گے. انکی کنت من الخاطئین. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا جو ہے 12ویں پارے کا یہ 13واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے, یاد کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.